جب بھی وضو کریں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، وضو کامل ہو جائے گا، وضو فضیلت والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خوبصورت چادر ڈیزائن والی خمیصہ نامی ایک خوبصورت ڈیزائن والی چادر پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوڑھ کر نماز ادا فرمائی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، مجھے خطرہ ہوا کہ اس چادر کے پھولوں کے سبب توجہ بٹ جائے گی، لہٰذا یہ چادر ابو جہم یعنی ایک صحابی کو دے دو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ عربی میں خمیصہ کہتے ہیں بیل بوٹے، چادر پہ ڈیزائن بنے ہوئے تھے بیل بوٹوں کے، اونی سیاہ چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ہدیۃً خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ اس چادر کو اوڑھ کر حضور نے نماز ادا فرمائی تھی، پھر واپس لوٹا دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے، بہت ہی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ آپ کی شان بیان کرنا تو دور کی بات ہے، مخلوق میں کوئی بھی آپ کی شان پوری طرح پہچان بھی نہیں سکتا۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ ایسی آقا کی شان ہے، ایسے اوصاف ہیں کمالات کہ معراج کی رات کائنات کے عجائبات ملاحظہ فرمائے، نبیوں کی امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت کے نظارے دیکھے، اس کے باوجود مبارک شان یہ تھی کہ ما زاغ البصر وما طغی، یعنی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی دل پاک کی توجہ ہٹنا تو دور کی بات ہے، ظاہری آنکھ مبارک پر بھی اثر نہ ہوا۔ پتہ چلا کہ جن کی توجہ مبارک پر جنت کے حسین نظارے بھی اثر نہیں کر سکتے، ایسا ہمارے آقا کا فوکس ہے۔ آج کل تو ہر ایک کا فوکس سسٹم خراب ہوا پڑا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل سکرین کا کثرت سے استعمال کر کر کے فوکس ہی ڈسٹرب ہے، بچوں کا بھی، بڑوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی۔ تو یہ فوکس، ہم کسی کام کو فوکس نہیں کرتے، ایٹ اے ٹائم 10 کام شروع کر دیتے ہیں، ایک کام پہ بھی فوکس نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے ایک کام بھی نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ جو بھی کرو کمال کا کرو، موچی بننا ہے تو ایسے بنو کہ اس جیسا دنیا میں موچی کوئی نہ ہو، نائی بننا ہے تو ایسے نائی بنو کہ دنیا میں نائی ایسا نہ ہو، لیکن فوکس نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے شعبے کا ماہر نہیں ہوتا، جس شعبے میں وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبردست فوکس تھا، ایسی توجہ تھی، نماز کے اندر ایسی توجہ ہوتی تھی۔ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں، ہماری توجہ نماز میں کہاں ہوتی ہے؟ تو اتنی توجہ مبارک آپ کی کہ جنت کے نظارے دیکھ کر بھی توجہ ادھر ادھر نہ ہوئی۔ ہم تھوڑی سی دائیں بائیں سے آواز ہی آتی ہے تو توجہ ہماری ادھر ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران بھی کوئی چیز ایسی نظر آ جائے ہمارے سامنے نماز کے دوران، فوراً توجہ ساری اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ایسے نہیں تھی، وہ تو ایسی تھی نا کہ جنت کے نظارے بھی آقا کی توجہ کو نہ ہٹا سکے۔ ما زاغ البصر وما طغی، ایک چادر ان کی توجہ کیسے ہٹا پائے گی؟ یہ چادر مبارک تو خود سے دور فرمانا اصل میں یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہمیں سبق دیا جا رہا تھا غلاموں کو، گویا ہمیں سمجھایا گیا کہ اے میرے غلاموں، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں تو یہ ایک طرف رہ گئیں، جو چیز اس یاد میں خلل بھی ڈالے تم اس کو بھی دور کر دو۔ کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ۔ ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا، نماز ہو یا کوئی اور عبادت ہو، بلکہ یہاں تک کہ ہم دنیاوی کام بھی کرتے ہیں تو بھی توجہ نہیں ہوتی، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بھی توجہ کھانے میں نہیں ہوتی، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ اسی طرح چائے پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہیں، توجہ پھر بھی ادھر نہیں ہے، ہم پریزنٹ میں نہیں ہوتے، ہم یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں، پریزنٹ نہیں ہوتے۔ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی توجہ کہیں اور ہے، یا پاسٹ کے معاملات میں گم ہوتے ہیں یا فیوچر میں معاملات میں گم ہوتے ہیں، پریزنٹ نہیں ہوتے کسی کام میں بھی۔ نماز میں بھی یہی حالت ہے کہ نماز میں بھی پریزنٹ نہیں ہوتے۔ تو کتنی پیاری بات ہے، ڈیزائن والی چادر بنانا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، اس کو اوڑھنا بھی جائز ہے، اوڑھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے،
اس کے باوجود سیرت مصطفیٰ کا درس یہ ہے کہ ایسی چادر اگر نماز میں خلل ڈالتی ہو تو اس چادر کو بھی اپنے سے دور کر دو۔ دوسری طرف ہماری حالت، میوزیکل ٹیونز بنانا بھی ناجائز ہے، میوزیکل ٹیونز کو حاصل کرنا بھی ناجائز ہے، اس کو چلانا بھی ناجائز ہے، خود سننا بھی ناجائز ہے، دوسروں کو سنانا بھی ناجائز ہے۔ مگر افسوس ہماری مسجدوں میں عین نماز جماعت کے دوران میوزیکل ٹیونز بج رہی ہوتی ہیں، اپنی بھی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، دوسروں کی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے گھر کے اندر وہ جگہ پھر جہاں عبادت کرنی ہے اس جگہ کے اندر میوزک بج رہا ہے، شیطانی میوزک مسجد میں بج رہا ہے۔ تو موبائل کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا وہ اسلامی معاشرے کو ہوا ہے، وہ یہی کہ یہ مسجد کی بے حرمتی کا سبب بن رہا ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں میوزک کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ کسی سڑک سے بغیر میوزک کی آواز سنے گزر جانا دشوار ترین ہو چکا ہے۔ گھروں میں میوزک، گلیوں میں میوزک، محلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، بسوں میں، رکشوں میں، جہازوں میں، ایئرپورٹس پہ، جگہ جگہ میوزک، ہوٹلوں میں میوزک، ہر طرف میوزک کی آوازیں گونجتی ہیں۔ ایک جگہ جو اس کی نحوست سے بچی ہوئی تھی، مسجد، اللہ کا گھر، موبائل کے آنے کا یہ نقصان ہوا کہ اب مسجدوں کے اندر بھی میوزک بجنا شروع ہو گیا موبائل کے ذریعے۔ عام طور پر امام صاحب سے جماعت سے پہلے اعلان بھی کرتے ہیں موبائل تو بند کر لیجئے، سائلنٹ پہ لگا لیجئے۔ نہ جانے کیوں پھر بھی موبائل بند ہوتے نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو ایسے وہ سسٹم آئے ہوئے ہیں کہ آپ نماز کے ٹائم آٹومیٹیکلی وہ سائلنٹ پہ کر سکتے ہیں، ایک ہی بار اس کی سیٹنگ کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، آپ کا ایک باغ تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے اس باغ میں نماز ادا فرما رہے تھے، یقیناً یہ نفل نماز ہوگی، فرض نماز تو محبوب کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ خیر آپ باغ میں نماز ادا فرما رہے تھے، اچانک ایک خاکی رنگ کا کبوتر باغ سے اڑا اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر اڑنے لگا، اور بڑا پیارا منظر تھا یہ، اس کے اڑنے کا منظر حسین منظر تھا۔ حضرت ابو طلحہ کی نظر توجہ چلی گئی اس کی طرف، جس کی وجہ سے آپ کو نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہی، کبوتر کی طرف صرف توجہ گئی۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، پرندے کو آپ نے خود نہیں اڑایا اور اس طرف توجہ جانے میں آپ کا کوئی اپنا قصور بھی نہیں تھا، مگر وہ باغ آپ کا تھا۔ نہ باغ ہوتا، نہ آپ وہاں نماز پڑھتے، نہ پرندہ اڑتا، نہ توجہ اس طرف جاتی، نہ نماز کی رکعتیں بھولتی۔ یعنی اتنی دور کے واسطوں سے کہیں نہ کہیں رکعتیں بھولنے کا سبب یہ تھا کہ یہ باغ تھا۔ باغ نہ ہوتا تو رکعتیں نہ بھولتی، کبوتر نہ ہوتا، یہاں نماز نہ پڑھتے۔ چنانچہ آپ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب سے یہ باغ میں نے صدقہ کر دیا اللہ کے۔ کتنا مہنگا باغ ہوگا، مگر چونکہ نماز میں خلل کا سبب ہو گیا لہٰذا باغ کو صدقہ کر دیا۔ ہم سے یہ مطالبہ تو ہے نہیں کہ موبائل صدقہ کر دیں، ٹیون بج گئی تو چلو کسی غریب کو دے دیں 5 لاکھ کا موبائل، 1 لاکھ کا موبائل۔ اب ماڑے بندے نے بھی 40-50 ہزار کا تو رکھا ہی ہوتا ہے، تو اب یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ چلو نہ کریں اس طرح، کسی کو نہ صدقہ کریں، وہ تو کتنا مہنگا باغ ہوگا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب یہ مطالبہ نہیں کہ موبائل صدقہ کر دیں یا اپنے پاس رکھیں ہی نہ، اب صرف کہا جاتا ہے کہ بند کر دیجئے، اس کو سائلنٹ پہ لگا دیجئے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ مگر افسوس اتنی بھی ہمت نہیں ہو پاتی، پھر بھول جاتے ہیں۔ ویسے ہم غور کریں تو ہم اللہ کی یاد کے لیے ٹائم ہی کتنا نکالتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں، اذان ہو گئی ہے، ابھی بھی بیٹھے ہیں، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ تو صلاۃ والسلام پڑھ کر توجہ دلائی جاتی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تب کہیں بھاگتے دوڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ مشکل سے جماعت پوری ملتی ہے، وہ بھی مل جائے، ورنہ کچھ رکعتیں پھر بھی نکل جاتی ہیں۔ اب مشکل سے 15 سے 20 منٹ مسجد میں گزارنے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اب یہ تھوڑا سا وقت بھی جو مسجد میں گزارنا ہے وہ بھی پوری توجہ نہیں ہے۔ کبھی میوزیکل ٹون بج رہی ہے، کبھی موبائل کی وائبریشن ہماری توجہ ہٹا دیتی ہے، ہاں جی کوئی کال آئی ہے یا کوئی میسج آیا ہے۔ اب میسج بھی کہاں سے آیا ہے، اتنے سوشل میڈیا پر افہام آ چکے ہیں، پتہ نہیں فیس بک سے آیا ہے، پتہ نہیں فیس بک میسنجر کا میسج ہے، یا پتہ نہیں واٹس ایپ کا میسج ہے، یا کوئی اور میسج ہے، یا پتہ نہیں کس پلیٹ فارم سے آیا میسج۔ اب توجہ ہر طرف چلی جائے گی، پتہ نہیں کون سے والا آیا ہوگا۔
پتہ نہیں کتنا اہم میسیج آیا ہوگا، پتہ نہیں کس کا میسیج آیا ہوگا، تو یوں توجہ ہماری کتنی سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا وقت بھی اللہ کی یاد کے لیے خالص نہ ہوا تو بتائیے ہم نے حاصل کیا کیا، زندگی کن کاموں میں لگا دی۔ 2 پل تیری یاد کو میسر نہیں کامل، کیا ہو گیا حال ہمارا یا الہی، لگ جائے عبادت میں دل ہمارا، کر دے کرم یا خدا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو تھوڑا بہت وقت نکالتے ہیں مسجد میں آنے کا، وہ توجہ سے، اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، عبادت کی طرف ہو، ذکر و اذکار کی طرف ہو، اپنے حساب کتاب کی طرف نہ ہو، اپنے کاروباری، دکانداری کے، گھریلو معاملات، مسئلے مسائل، آپس میں باتیں کرنا، دیگر معاملات، کیڑے نکالنا، غیبتیں کرنا، اس طرف توجہ نہ ہو۔ جب تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اللہ کے گھر کے لیے تو ساری توجہ ہی پھر اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا، توجہ الی اللہ۔ اللہ کرے ایسی توفیق نصیب ہو جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔